آئیے آج ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ آج ہم خدا کے کلام کو غور کریں گے اس مضمون کو لے کر۔ خداون یسو اور یسو کے جو ڈسائپل، جنہیں ہنواری بھی کہتے ہیں، امواری کہتے ہیں، اور پھر جنہیں کیا کہتے ہیں، شاگرد بھی کہتے ہیں، آقا اور آقا کے شاگردوں کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور کلیسیا کو رکھ کے بات کروں گا۔ کس کو رکھ کے بات کروں گا؟ کلیسیا کو رکھ کے۔ آج ہم قبول کرنے پر خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خداون کو ماننے پر، اس کے رسولوں کو ماننے پر سیکھنے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کی عزت کے تعلق سے ہم خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے کلام کا ٹاپک ہی کیا ہے؟ مضمون، عنوان کیا ہے؟ قبول کرنا، ٹھیک ہے جی، اور ماننا، اور پھر اس کے بعد نمبر 3 پر ان کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ اس پر ہم غور و خوض کریں گے۔ ابھی جو مرکزی آیت پڑھی گئی، جب ہم نے ابھی سب نے مل کے پڑھا تو کیا پڑھا تھا؟ لوکا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 16 پڑھی۔ ابھی میں اس پر غور نہیں کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ ہے متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 40 میں خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو جب دو دو کر کے بھیجنا تھا نا، کس کے لیے بھیجنا تھا؟ کس کام کے لیے بھیجنا تھا؟ منادی کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اچھا، اسے تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ دین اسلام کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم منادی کہتے ہیں۔ اور منادی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ منادی کا مطلب ہے ڈھنڈورا پیٹنا۔ کیا کرنا؟ ڈھنڈورا پیٹنا۔ تو یہ شاگردوں کا کیا ہے جی؟ کام ہے کہ وہ جائیں اور ڈھنڈورا پیٹیں۔ کیا کریں؟ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کام دیا، ٹھیک ہے۔ جب دو دو کر کے بھیجنے لگے تو خداوند نے انہیں بہت ساری باتیں سکھائی۔ ان میں سے صرف ایک بات کروں گا ٹاپک کو رکھ کے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 1، اس کی جب ہم آیت نمبر 10-11 پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ذکر بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا۔ کہاں آیا؟ کہاں آیا جی؟ اپنوں کے گھر آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ کس کو؟ خداوند یسوع مسیح کو، اکلوتے بیٹے کو، ٹھیک ہے، ایک کامل انسان کو، ایک کامل خادم کو، اور ایک کامل پہلوٹے کو، اور ایک کامل خدا کو۔ کس کو؟ کامل خدا کو۔ وہ اپنے گھر آیا، اور پتہ کہ کون تھے اس کے اپنے؟ یہودی۔ کون تھے؟ یہودی۔ تو یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ یہودی تھا۔ کیا تھا؟ یہودی تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے منادی کا، تبلیغ کا آغاز، ڈنڈورا پیٹنے کا آغاز یہودیوں سے، اپنے ہی بھائیوں سے کیا۔ کس سے کیا؟ اپنے ہی بھائیوں سے۔ اچھا، اب جیسا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو لکڑی پر، جسے صلیب بھی کہا جاتا ہے، لٹکایا، چڑھایا، تو اس کے سر پر، میرے آقا کے سر پر، آپ کے اور میرے یسوع کے سر پر کیا لکھا تھا؟ تختی پر، یہودیوں کا بادشاہ۔ کس کا بادشاہ؟ یہودیوں کا۔ اچھا، اب پتہ لگ گیا کہ خداوند یسوع مسیح بھی کیا تھا؟ یہودی تھا۔ تو جب ہم منادی کا آغاز کرتے ہیں، میں اب یسوع کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو لے کر، اور اپنے باپ کو لے کر، باپ بیٹا کو لے کر، روح کو لے کر جب ہم منادی کرتے ہیں تو ہماری منادی کا آغاز پتہ کن گھروں سے ہوتا ہے؟ پتہ آپ کو؟
कित्थों होंदा है? गैर कौमां तो। कहां से होता है शुरू? अपनों से। कहां से होता है जी? अपनों से। ठीक है, और अपने कौन है? शाबाश, कलीसिया, क्रिश्चियन, मसीही जो कहलाए और जो मसीही हैं, उनसे हमारी मुनादी का क्या होता है? आगाज होता है, तबलीग का, ढडोरा पीटने का। तो क्या करते हैं लोग हमारे साथ? बोले। कोई कबूल करता, कोई नहीं करता। शाबाश। क्या? कोई कबूल करता है, कोई नहीं करता। जानते हो क्यों? क्यों ऐसा? क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ, ठीक है, वो अपने घर आया, उन्होंने उसे एक्सेप्ट ना किया, उससे माना ना, क्या ना किया, और उनकी नजर में खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ाई का बेटा और मुकद्दसा मुकद्दम मां, जिसको वो आम समझते थे, उसका बेटा समझते हुए कि जी अब ये मसीह है, ये हमें क्या करेगा? सीधी राह दिखाएगा, ये मसीहा है, बड़ाई का बेटा और यूसुफ और मरियम का बेटा, ये अब हमें बचाएगा। जबकि वो अपने आप को क्या समझते थे? मुअल्लम, आलिम समझते थे और तौरात के मानने वाले थे, तौरात जो है उस पर चलने वाले थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इन चीजों को रख के, कौन सी भले चीजें? दुनियाई चीजें, दुनियावी चीजें रख के खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया? रद्द किया, कबूल नहीं किया। क्या नहीं किया? कबूल नहीं किया। ते आज भी, आज असी की करने पे हैं? आज हम भी खादमों को कबूल नहीं कर रहे। वजह ले होने सानू दुआवां सिखावेगा बिशारत दा मुंडा हो के, किदा टोनी दा मुंडा हो के हुण साडू असी अच्छा एदे हुण कदमां च बवांगे, एदे कदमां च बैठ के कलाम सुनांगे हैं? असी ते बाप दादिया तो चले आ रहे हैं, सानू ते ज्यादा कलाम आंदा है, सानू ज्यादा गीत आंदे ने, सानू ज्यादा दुआ आंदियां ने। हुण इस सामन दे कदमां च बैठ के कलाम सुनना है, एदे को सुनांगे, एदे को गीत गावांगे, एदियां गल्लां सुनांगे। असी की करांगे? यूहन्ना नबी ने क्या कहा? ऐ सांप के बच्चों, यीशु मसीह ने अब उससे बढ़कर एक लफ्ज कहा, ऐ अफी के बच्चों, मुंह पर कहा। वो अपने आप को समझते थे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लेवल का नहीं है। किसका नहीं है जी? हमारे लेवल का। ना ना, जो टीचिंग हमारे पास है ना, ठीक है जी, जो म्यार लेवल हमारा है ना कायन होने का, इसका नहीं है। ये आज 30 साल का बच्चा उठ के उन सानू कलाम सुनाएगा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ना, ਇਹ आया जे ਇਹਨੂੰ ਤੇ ना इंज ही कड्डो, ठीक है, खोलो ही ना बूआ दे वास्ते। यीशु की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं मैं कर रहा अभी, ठीक है। लेकिन वो अपने घर आया, ठीक है, जाहिर बात है, दरवाजा खटखटाया, देखा यीशु यूसुफ मरियम का बेटा, बड़ाई जेड़ा मसीहा बन गया वे हैं कि जुमा जुमा 8 दिन मसीहा बन गया ते हुण आके सानू तलीम देगा, ठीक है। इसीलिए मुकाशफा की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर 20 में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा अब जरा गौर से सुनना, लिखा है, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ क्या करूंगा? खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इस पे मैंने एक शायरी की, कबूल करने और ना करने पर लिखा है, वो अपनों के घर आया, उससे अपनों ने कबूला ना। क्या मैंने कहा? वो अपनों के घर आया, उससे अपनों ने कबूला ना, फिर भी खुदा उन्हें भूला ना, फिर भी खुदा उन्हें भूला ना।
یاد رہے وہ آج بھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آج بھی کھڑا ہوا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کیا کرے گا، دروازہ کھولے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحم سے بھرا ہوا ہے، وہ ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ قبول مجھے کیوں نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو شیطان ہے وہ انہیں جو ہے مجھے ایکسپٹ نہیں کرنے دے رہا، مجھے قبول کرنے نہیں دے رہا۔ تو یاد رہے اگر آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایسا ہے جو کیا کر رہا ہے، خادموں کو قبول نہیں کر رہا، تو آج سے کرنا شروع کر دے۔ کیا کر لے؟ آج سے قبول کرنا شروع کر دے۔ یسوع مسیح جانتا تھا میرے ساتھ ایسا ہوا، ٹھیک ہے، اب میرے شاگردوں کے ساتھ بھی تو یہ کریں گے، کیا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب تم جاؤ تو جو لوگ تمہیں قبول نہ کریں ان سے کیا کہنا، ان سے کہنا کہ اور جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے۔ انہیں پتا تھا ان کے آقا کا کیا وجہ، کیوں پتا تھا؟ چونکہ یسوع کے معجزے اور تعلیم، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح بڑا فیمس ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور سارے یسوع کو مسیحا کو جانتے تھے کہ ایک نبی برپا ہوا ہے، ایک مسیحا آیا ہے جس کے پاس ہر بیماری کا کیا ہے جی، علاج ہے، لا علاجوں کو شفا مسیحا دیتا ہے، علاج ہے اس کے پاس۔ تو چونکہ فیمس ہو چکا تھا یسوع نے کہا کہ جڑا تانوں قبول نہ کرے تے انہوں جا کے اے کہنا کہ مجھے بھیجا کس نے بھیجا؟ ہاں، جس سے تم مانتے ہو، جسے تم جانتے ہو معجزوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ شاید آپ کا کیا کریں، یقین کریں، ٹھیک ہے، اور تمہیں کیا کر لیں، قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ کسے قبول کرتا ہے؟ مجھے، ٹھیک ہے۔ اور جو مجھے نہیں قبول کرتا، آپ ذرا غور سے سنیے گا، اور جو مجھے قبول نہیں کرتا، لکھا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، میں اس کو اس کی قسط وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، یہ پہلی والی، ٹھیک ہے، قبول کرنے پر یاد رہے ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، ہمیں غوروز کرنا ہے، اس پر دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بتھیرے ایسے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ہاتھ میں بائبل دیکھتے ہیں نا، اور ہمیں دیکھتے ہمارے حلیہ کو کہ ان کا حلیہ کن جیسا ہے، پادریوں جیسا، اور وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، بھائی صاحب اندر آؤ، باہر کھلوتے ہوئے ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے سیدھے اور سادے اور شریف لوگ، اور وہ آقا سے اتنا واقف بھی نہیں ہے، گہرے طور پر صرف وہ جانتے ہیں کہ جس کو مانتے وہ مسیحا ہے، جس کو مانتے وہ کامل انسان ہے، جس کو مانتے وہ کامل کیا ہے جی، بیٹا ہے، جس کو مانتے وہ کامل پیلوٹا ہے، اور جس کو مانتے وہ کامل خدا۔ بس اینا ہی جان دے کہ وہ پیدا ہویا تے وہ مر گیا تے وہ زندہ ہے، اتنا جانتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں جانتے، تو بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت کے مطابق قبول کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ آیت بھی نہ تھی، لیکن تو بھی وہ کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ آیت کو جانتے تو تب قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اب تیسرے طرح کے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو جانتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں، خادم کو قبول نہیں کرتے، خادم کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا، پاسٹر کالا ہو یا گورا، کیا او پاویں کوڈو ہوئے، موچھا ہوئے تے یا قد او دا ہاں جی چھت دے نال ہی لا لو 7 8 10 فٹ دا ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سن لیں، غور سے ذرا سن لیں، پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، یا پھر بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سن لیں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے یا کہ نہیں،
ایک پیدل آتا ہے، ایک بائک پہ آتا ہے، ایک بائک پہ آتا ہے اور ایک کار پہ آتا ہے۔ یاد رہے خادم خادم ہی ہوندا جے۔ تے اسی پتہ کی کیتا جے، اسی رنگ کالے گورے نو لے کے، قد چھوٹے نو لے کے، ٹھیک ہے جی، موٹے نو لے کے، پتلے نو لے کے، لمبے نو لے کے، ٹھیک ہے، ہم فرق ڈالتے ہیں، ہم ایجوکیشن کو لے کر فرق ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، لے اے دیکھو ہے کی ہے، اے تے آپ چندے مانگدا پھردا جے، اے تے آپ یقیاں مانگ دے، انہیں کی سانو دینا جے، ٹھیک ہے۔ نہیں 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 اے خادم نہیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، خادم کو خادم ہی جے، غریب ہے تو بھاویں امیر ہے، تانوں کچھ دے رہا یا نہیں دے رہا۔ پھر ایک اور پہچان میں بتا دوں، مجھے یہ بتائیں جب یسوع نے منادی شروع کی تو کیا تھا یسوع مسیح کے پاس؟ بیگ دے وچ پیسہ رکھیا سی کہ جتھے جاواں گا، ٹھیک ہے، جنوں جیڑی ضرورت ہوئے گی تے اونوں میں دے ہی جاواں گا، خالی تھا۔ شاید ایک ہی جھولا ہو، شاید دو جھولے ہوں خداوند یسوع مسیح کے پاس پہننے کے لیے، شاید ایک ہی جوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رہے، پھر اس کے بعد جو شاگرد چنے انہوں نے کام بھی چھڑا دیتے۔ تے جے اگر آج کوئی خادم کہے یار کام چھاڑ دیتے میرے نہ منادی کر، انہوں نے کہنا کیسا خادم ہے گا، کیسا بے وقوف خادم ہے، کیسا گھٹیا اے حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خیال دیکھو کیسا ہے کہ چنگا بھلا بندہ کام کردا سی تے او کام تو چھڑا کے تے کہندا آ دعا کرن چلیے، ٹھیک ہے۔ اب شاگردوں کے پاس بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ خادم کے پاس کچھ ہے یا نہیں، آپ نے اسے خادم ہی جاننا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ اے نہیں کہ جناب یہ کوئی پرسنالٹی نہیں گی، یہ تو کوئی کپڑا ہی چنگا نہیں گا، یہ تو جتی پا کے آیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، سمجھو میری بات۔ تے ایک کار والا جدو آندا ہے نا، تے پتہ کی ساڈے یہ ہمارا کلچر ہے جی، یہاں کا بڑا گندا کلچر ہے، غریبی امیری کو لے کر۔ کیا کلچر ہے؟ جے کوئی بیچارہ میرے ورگا خادم ہوئے گا تو انہوں پانی بھی نہیں چھتی پوچھنا کسی نے، ٹھیک ہے۔ تے جے کوئی کار والا آ گیا، کی ہویا؟ کار والا آ گیا تے ہنے ویکھو شیشے دے گلاس بھی آ جانے نے، شیشے دا جگ بھی آ جانا ہے، تے پھر دیکھو تے جناب پھر کرسیاں بھی اچھیاں آ جانی ہیں، تے پھر دیکھو پھر کھانا بھی اچھا بن جانا۔ پھر اسی کہنے ہاں اسی تے خادماں نو بڑا قبول کرنے ہیں، برکت کتھے گئی؟ دانے کہ میں آیا سی، میں او کار والے چوں نہیں آیا سی، ٹھیک ہے۔ کار والا تے میرے ہی نا تو لٹ کے کار انہیں بنائی ہے، گوریاں نو لٹ کے ایڈا کھاندا پیا تانوں منوں بکھا کے، تے جڑا سچا خادم آیا سی تسی تے انہوں پانی نہیں پوچھیا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرق نہ ڈالیں، خادموں کی پہچان بھی کریں، کس کو قبول کرنا۔ یقین جانے بڑے بڑے نا اپنے آپ کو رکھ کے نا رچ فیملیاں بن کے تے چرچ بھی بڑے بڑے لب دے جے، کی تے بشپ لب دے جے، بشپ کیا بشپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی بشپ دے چرچ جانا ہے، تے بشپ پاویں رج کے جسمانی ہوئے، اندروں شیطان پورا دے اندر کام کردا ہوئے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے جی؟ نہیں بشپ صاحب بشپ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ہے کنگلا جہا ہے، یہ دیکھو کی، اوکے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ہماری یسوع مسیح کی بابت پتہ کیا کہا تھا یہودیوں نے، مذہب کے ٹھیکے داروں نے، کہتے جب دیکھا نا بڑے مشہور ہو گئے، چرچا بڑا ہوا، لازر کے معجزے کو لے کر میں بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، بڑا چرچا ہوا تو نہ مشہوری جب ہوئی نا بادشاہ مان لیا، تو یسوع فلم میں یہ سین انہوں نے بنایا ہوا ہے، کہندے جی وہ آپس میں ان کی میٹنگ بیٹھی نا، کہتے وہ تو مشہور ہوتا جا رہا ہے، فیمس ہوتا جا رہا ہے، دنیا اس کے پیچھے ہو گئی ہے، جہان اس کا پیرو ہو گیا، تو بیچ میں ایک بولا، کہتا بھیک مانگ چوروں کا بادشاہ، کیڑا؟ ٹھیک ہے جی، دیکھو آپ نہیں گا کچھ،
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ सहारे ਤੇ ਇਹ बादशाह है। तो इसी तरह आज सियासत में भी, माजरत से ज़रा ये बात मैं सिखाऊं, सियासत में भी ऐसा ही है, ठीक है। भावें बंदा सही ना होवे, पैसे वाला होना चाहिए, वोट उन्होंने देना जी, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਲੇਗਾ। ओके जी, खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए खुदा के कलाम के लिए, हम इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा की तारीफ के लिए, उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को